بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد کما ہوا آلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی عبادت، اپنی توحید اور اپنے ایمان پر تذکرے کے بعد فوراً والدین کی فرما برداری اور والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا۔ جگہ جگہ آپ دیکھیں قرآن کریم میں آپ کو نظر آئے گا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد، اپنے اوپر ایمان لانے کے بعد اللہ نے اگر کسی نیکی کا تذکرہ کیا تو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک، کیونکہ یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کے احسان ہم پر سب سے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو والدین کو ستائے گا وہ بڑے نقصان میں رہے گا۔ پہلا نقصان کیا؟ ان العاق لا یبسط له فی رزقہ ولا یطال فی عمرہ۔ یہ پہلا نقصان سن لیجئے۔ فرمایا کہ والدین کا نافرمان کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت نہیں ہوتی۔ اب یہ اللہ کے نبی کی بات ہے اور اللہ کا فرمان اور اللہ کا حق اور سچ فیصلہ ہے۔ یہ اصول ہیں، یہ قاعدے ہیں اللہ کے، جو اللہ کے حبیب و محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے اس امت تک پہنچے۔ تو فرمایا کہ نافرمان والدین کا جو ہے وہ کروڑوں اربوں کیوں نہ کما لے، بہرحال وہ بے برکت ہو کے رہ جائے گا اور اس کی عمر میں بھی برکت نہیں ہوگی، نہ مال میں برکت ہوگی نہ اس کی زندگی میں برکت ہوگی۔ تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے، اس پہ غور کریں۔ دوسرا نقصان ان ابناء العاق یوقونہ جزاء وفاقا۔ یہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے تو یہ بھی سن لے اور سوچ لے، کل جب تیری شادی ہوگی، تیری اولاد بڑی ہوگی تو پھر وہ بھی نافرمان ہوگی، اور یہ اللہ کا نظام ہے جو بدلہ پورا پورا ہوگا۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم تو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوں اور یہ گمان رکھیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما برداری کرے گی، تو یہ خام خیالی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ دوسرا نقصان ہے والدین کے نافرمان کا، کہ اس کی اولاد بھی اس کی نافرمان نکلے گی۔ تیسرا نقصان یہ بتایا کہ العذاب الشدید الذی یعد العاق لوالدیہ، کہ والدین کے نافرمان کو سخت عذاب دیا جائے گا، بلکہ یوں کہا جائے کہ سب سے سخت ترین عذاب اگر کسی کو ہوگا تو ماں باپ کے نافرمان کو ہوگا۔ یوں کہا جائے تو بات زیادہ مناسب ہے۔ تو یہ تیسرا بڑا نقصان ہے۔ چوتھے نقصان کے بارے میں فرمایا الذکر السیء عند الناس لمن عق والدیہ۔ ماں باپ کے نافرمان کو لوگ اچھے الفاظوں میں نہیں یاد کرتے ہیں۔ ماں باپ کا نافرمان جو ہوتا ہے، جب بھائی بہنوں کو پتہ رشتہ داروں کو خبر ہوتی ہے، دوست احباب کو خبر ہوتی ہے، محلے والوں کو نظر آتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے بیزار ہیں، پریشان ہیں، تو کوئی اس کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرے گا، کوئی اس کا اچھے الفاظ سے تذکرہ نہیں کرے گا۔ تو یہ کیا کم نقصان ہے کہ بھئی
ہم اللہ معاف کرے یہ چھاپ ہمارے اوپر لگ جائے یہ تو ماں باپ کا نافرمان ہے، یا اس کی وجہ سے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ تو یہ بھی نقصانوں میں سے بتایا کہ یہ بھی چوتھا نقصان ہے کہ لوگ تذکرہ کریں گے اس کا برے الفاظ سے، ارے یہ تو ہے ہی ماں باپ کا نافرمان۔ پانچواں سنیے جو نقصان بتایا جا رہا ہے، فرمایا ان العاق تجدہ فی الغالب غیر موفق فی اعمالہ وفیما یریدہ ویطلبہ فابواب الخیر مغلقۃ فی وجہہ۔ فرمایا کہ دیکھو ماں باپ کے نافرمان سے اس کے ارادے اور طلب کے باوجود نیک اعمال کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے اور خیر کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب بتائیے ذرا سوچئے، 4 نقصان اوپر بیان کیے میں نے، 5واں یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جس نے ماں باپ کا دل دکھا رکھا ہے، تو اللہ تعالی نیک اعمال کی توفیق چھین لیں گے اور خیر اور بھلائی کے دروازے اس کے لیے بند کر دیں گے۔ تو بھائی ہم نے تو اپنی تباہی کا سامان خود کیا ماں باپ کو ناراض کر کے، ہمیں اللہ کیوں نمازوں کی اور ذکر کی اور قرآن کی توفیق دے؟ ماں باپ کا دل دکھانے سے تو فرصت ملی نہیں ہمیں۔ خیر کے دروازے، برکت کے دروازے، بھلائی کے دروازے اللہ مجھ پر کیوں کھولے؟ میں نے ماں کا دل دکھایا ہے، میں نے باپ کا دل دکھایا ہے۔ فرمایا چھٹا نقصان یہ ہے العاق لا تقبل منہ الاعمال فان، کہ فرمایا کہ یہ نقصان چھٹا ہے، یہ بھی سن لیجئے کہ نافرمان ماں باپ کا اگر اعمال کر بھی لے اور کچھ نیکی کے بھلائی کے کام ہو بھی جائیں تو وہ قبول نہیں کیے جاتے ہیں۔ اب بتائیے جب تک ماں باپ راضی نہ ہوں تو ہم اگر کچھ اچھائیاں بھلائیاں کر بھی لیں، اللہ فرمائیں گے اسے پینڈنگ میں ڈال دو جب تک یہ اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کرتا۔ ہاں اگر توبہ کر لے، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کر راضی کر لے، جو ناراضگیاں ہیں دور کر لے، ماں باپ کا دل صاف ہو جائے، اللہ فرمائیں گے بھئی اس کی ساری فائلیں لے آؤ، ساری فائلیں قبول کر لو، ساری فائلیں اعمال کی کلیئر کر دو۔ لیکن جب تک ماں باپ ناراض ہیں تم جتنی نیکیاں اکٹھی کر لو، اللہ فرمائیں گے اسے ایک طرف رکھو، بھی پہلے دیکھتے ہیں اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ فرمایا 7واں نقصان یہ ہے حقوق الوالدین دین یستقضی ولو بعد حین، والدین کی نافرمانی ایسا قرض ہے کہ اس کا کبھی نہ کبھی مطالبہ ضرور ہوگا۔ یعنی جیسے کسی سے اللہ نہ کرے قرضہ لے لیا تو اب جان نہیں چھوٹے گی جب تک یہ قرضہ ادا نہ ہو۔ تو فرمایا ایسے ہی ماں باپ کے حقوق یہ بھی قرضے کی طرح ہے، اللہ کی بارگاہ میں ضرور مطالبہ ہوگا، پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ حقوق ادا کیوں نہیں کیے۔ اور اگر اللہ کی بارگاہ میں اللہ نہ کرے ماں باپ کی وجہ سے پکڑ ہو گئی تو پھر کون ہے جو ہمیں وہاں بچانے آ جائے؟ فرمایا 8واں نقصان یہ ہے حقوق الوالدین یذہب اشراقہ الوجہ ویطفئ نورا، والدین کے نافرمان کے چہرے کی رونق اور اس کا جو چہرے کا نور ہے وہ بجھا دیا جائے گا۔ یعنی اگر عام الفاظ میں کہوں تو ماں باپ کے نافرمان کا چہرہ دیکھو گے تو پھٹکار برس رہی ہوگی۔ اللہ معاف کرے کہنا تو نہیں چاہیے، یوں لگے گا اللہ کی لعنت برس رہی ہے اس کے چہرے پر۔ ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ہے، ماں باپ کے کلیجے میں خنجر چبویا ہوا ہے، تو فرمایا اس کے چہرے پہ نور ہو تو ہو کیسے؟ فرمایا 9واں نقصان یہ ہے العقوق یحرم العاق من ان ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، والدین کی نافرمانی کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے محروم ہوگا۔ اب بتائیے کتنے بڑے بڑے نقصانات گنوا دیے۔ اب یہ بتائیے جب
قیامت کے دن ایمان والے اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے، رب کا دیدار ہوگا۔ اس وقت ماں باپ کے نافرمانوں کو چھاٹی کر کے سائڈ پہ کر دیا جائے، بھائی آپ ایک طرف ہو جائیں، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا نقصان اور حسرت کا باعث ہوگا۔ تو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ کا دیدار ہی نصیب نہیں ہوگا، یہ بد نصیب ہیں، بدقسمت ہیں۔ اور 10واں نقصان الحقوق یبعد عن رضوان اللہ، والدین کی نافرمانی کرنے والا اللہ کی رضا اور خوشنودی سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ 10 نقصانات بیان کیے گئے، ذرا ان کو تفصیل سے بار بار سنیں اور دیکھیں کہ یہ کتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں، تو اس پر غور کیا جائے کہ اللہ نہ کرے کہیں یہ باتیں ہمارے اوپر تو صادق نہیں آتی، کہیں ہم اس پیمانے پہ پورا تو نہیں اترتے، تو جن کے والدین ہیں وہ ان کو راضی رکھیں، ان کی خدمت کریں، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے بھئی وہ ان کے لیے اچھے اچھے کام کریں، مغفرت کی دعائیں کریں، صدقہ جاریہ کرنے کے جتنے بھی کام ہیں وہ ان کے لیے کریں ان کی نیت سے۔ امید ہے کہ اللہ پھر حشر کے دن رحم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔